السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں ایک اہم حدیث پر گفتگو کرنے والا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ کرام تم جانتے ہو کہ مفلس انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں سے مفلس انسان وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ ساز و سامان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ، آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، میری امت میں مفلس انسان وہ ہوگا جس کے پاس 4 صفات ہوں گے۔ پہلی صفات اس کی یہ ہوگی بصلاۃ، وہ نمازی ہوگا۔ دوسری صفات اس میں یہ ہوگی وصیام، وہ روزے دار بھی ہوگا۔ اور تیسری اس میں جو صفات یہ ہوگی وزکوۃ، وہ زکوٰۃ دینے والا بھی ہوگا۔ اور چوتھی صفات اس میں یہ ہوگی وصدقۃ، وہ صدقہ دینے والا بھی ہوگا، یعنی وہ شخص نیکیوں میں پاس ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، اس شخص میں 5 خامیاں بھی ہوں گی۔ 4 صفات، نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 خامیاں بھی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص میں پہلی خامی یہ ہوگی وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ آئے گا قیامت کے دن تو اس نے دنیا میں رہ کے کسی کو گالی دی ہوگی۔ دوستو، آج کا دنیا میں دیکھا جائے تو گالی دینا ایک مذاق بن چکا ہے۔ بات بات پہ غازی، بات بات پہ گالی دینا، یہ ہر مسلمان کا شیوا بن چکا ہے۔ جب تک ایک مسلمان دوسرے کو گالی نہ دے اس وقت تک بات بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو گالی دے بھی سی تو صبر کریں، بہت اجر ہے۔ اگر صبر نہیں بھی ہوتا تو اتنا جواب دیں جتنا اس نے آپ کو گالی دی ہے، پھر گناہ اس پہ ہوگا۔ یہ مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس شخص میں پہلی خامی یہ ہوگی تو وہ اس نے دنیا میں رہ کے کسی کو گالی دی ہوگی، پہلی خامی۔ اور دوسری خامی اس شخص میں یہ ہوگی وَقَذَفَ هَذَا، اس نے کسی عورت پر تہمت لگائی ہو۔ جو بندہ کسی پر تہمت لگاتا ہے وہ اپنے کلیجے کو، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ جو ہے نا تہمت لگاتا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کسی پہ تہمت لگانا، بغیر دلیل کے، بغیر 4 گواہوں کے کسی پر تہمت لگانا یہ گناہ ہے۔ جو بندہ کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اسلام نے اس پر سزا رکھی ہے، 80 کوڑے مارے جائیں گے اس کو۔ اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے 4، ایسی آپ نے تہمت لگا دی کسی پہ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی پریشان رہی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پریشان رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان کر دی، اور رہتی دنیا تک جو بھی قاری، جو بھی حافظ دنیا میں آئے گا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی پڑھے گا، بیان کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی۔ کسی پہ تہمت لگانا یہ بھی گناہ ہے۔ اور تیسری خامی اس شخص میں یہ ہوگی وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس نے دنیا میں رہ کر کسی کا مال کھایا ہوگا۔ کسی کا مال کھانا دوستو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ، اس کی تو معافی مل جائے گی، لیکن حقوق العباد کی معافی قطعا نہیں ہے۔ جو شخص دنیا پہ رہ کے کسی کا مال کھاتا ہے
وہ اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں معاف کر دے گا، لیکن کسی کا مال کھانا یہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اور اس شخص میں جو چوتھی خامی یہ ہوگی، اس نے دنیا پہ رہ کر کسی کا قتل کیا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص دنیا پہ رہ کے کسی کو اس نے قتل کیا ہوگا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا حقوق العباد میں سے وہ قتل کے بارے میں ہوگا۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو گناہ ملے گا۔ تو دنیا میں رہ کر اس شخص نے کسی کو قتل کیا ہوگا، یہ چوتھی خامی ہوگی اس شخص میں۔ اور پانچویں خامی اس شخص میں یہ ہوگی وقت ضرب ھذا، اس نے کسی کو مارا ہوگا، طاقت کے بل بوتے پہ اس نے کسی کو مارا ہوگا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہوئے دوسرے کو کمزور سمجھتے ہوئے اس نے کسی کو مارا ہوگا دوستو، تو کل قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو بھی چھاڑ دے، اپنے آپ کو طاقتور سمجھے، اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھے، دوسرے کو کمزور سمجھے، وہ انسان طاقتور نہیں ہے۔ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو بھی چھاڑ دے، اپنے آپ کو طاقتور سمجھے، بلکہ طاقتور وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے، صبر کر لے، وہ انسان طاقتور ہے۔ اگر ہم دنیا میں رہ کے کسی کو مار دیتے ہیں، دوسرے بندے کو کمزور سمجھ کے ہم کہتے ہیں کہ میں بھی طاقتور ہوں، میں تو زیادہ میں نے مارا ہے، یہ نہیں ہے دوستو، وہ طاقتور نہیں ہے۔ طاقتور انسان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، وہ انسان طاقتور ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کریں۔ اس شخص نے پھر کہا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کریں۔ فردد مرارا، وہ شخص بار بار کہتا رہا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کریں۔ دوستو غصہ کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ تو اس شخص میں 5 یہ خامیاں ہوں گی۔ آخرکار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ 5 لوگ جائیں گے، جس کو اس نے مارا ہوگا، تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا، یہ 5 شخص اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اللہ کے رسول بدلہ چاہیے۔ اب قیامت کے دن بدلہ کہاں سے ملے گا؟ بدلہ یہ ہوگا نیکیاں اللہ تعالیٰ کہیں گے دے دو، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس ظالم انسان کی ساری نیکیاں ان مظلومین کے کھاتے میں ڈال دی جائیں، پھر مظلومین کے سارے گناہ اس ظالم انسان کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ آخرکار کیا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، پھر اس شخص کو جہنم کی آگ میں گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا۔ دوستو اس شخص میں 5 خامیاں ہوں گی، 4 صفات اور 5 خامیاں۔ نماز پڑھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، روزہ رکھتا رہا، لیکن حقوق اللہ کا اس نے خیال نہیں کیا۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے انسان نمازی بھی ہو، زکوٰۃ دینے والا بھی ہو، صدقہ دینے والا بھی ہو، سارے کام کرتا ہو، لیکن حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھتا، حقوق اللہ کو اپنے اندر نہیں اپناتا، تو وہ شخص، اس شخص کی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دوستو اس حدیث سے
ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص نیکیوں میں پاس تھا لیکن حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔